نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر طائف کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معراج فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے یہ کوئی ایک معراج نہیں بلکہ کئی معراجیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جو اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک، تقریباً 34 یا 43 اتنی معراجیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ان میں سے ایک یہ معراج جس معراج کے تذکرے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی معراج کے اسفار ہیں ان میں یہ منفرد ہے، اور یہ صرف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراجوں میں ہی منفرد نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کو جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراجیں عطا فرمائی، ان تمام سفروں میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک سفر یہ اعلیٰ شان اور انفرادی خصوصیت رکھتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی بیان فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، معروف آیت مبارکہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی اپنے عبد خاص کو رات کے ایک مختصر سے حصے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب مسجد اقصی بھی وہ کہ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کو انجام دیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے، اولاً ہم غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کی جو ابتدا ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، وہ مقام حتیم ہے، وہ حضرت ام ہانی کا گھر ہے، اور یہ سفر مکہ سے شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصی تک جاتا ہے۔ یہ اس سفر کا ایک مرحلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اس سفر میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اب رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تولیت وہ ان دونوں مقامات پر ہوگی، یعنی والیان مکہ المکرمہ یہ بھی اہل ایمان ہوئے، اور والیان بیت المقدس وہ بھی اہل ایمان ہو گئے، حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ کیونکہ آج کل جس مسئلے سے امت دوچار ہے کہ فلسطین میں اہل ایمان پر عرصہ حیات کو تنگ کیا گیا ہے، 4 ماہ سے زیادہ وہاں گولہ و بارود برسایا جا رہا ہے، کئی ٹن بارود، یعنی جتنا ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو گرنے والے ایٹم بم تھے ان میں اتنا بارود نہیں تھا جتنا بارود فلسطین میں مسلمانوں پر برسایا جا چکا ہے۔ اہل ایمان اس جائے معراج کے لیے ابھی تک متحد نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کی بے حسی ہے کہ ہم اب جشن معراج النبی منائیں تو کس منہ سے منائیں، کس طور پر منائیں۔
کہ وہ جگہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقام امامت انبیاء ہے، وہاں پر کلمہ پڑھنے والوں پر بارود کی آگ برسائی جا رہی ہے، اور من حیث الامت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت یہ ایک بے حسی کا نمونہ بنی ہوئی ہے۔ پوری امت اس عظیم فرض سے غافل ہے جس فرض کا اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت معراج میں دیا ہے کہ اب ان دونوں حرموں کے والی اہل ایمان ہوں گے، صاحب معراج کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مجموعی طور پر ان دونوں حرموں سے اپنی گرفت کو ڈھیلا کرتے جا رہے ہیں۔ دونوں حرموں سے کس طرح سے کہ قبلہ اول بیت المقدس پہلے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا چکا ہے، اور اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، خبروں میں، کہ اب حرم مکی اور حرم مدنی میں بھی سعودی گورنمنٹ نے اپنا سافٹ امیج دنیا میں ڈیولپ کرنے کے لیے ہندوؤں کو اور دیگر عیسائیوں کو جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، بدھسٹ ہیں، ان کو ان جگہوں کا وزٹ کروانا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو ویژن 30 کا نام دیا گیا ہے جس پلان کو، یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ خیبر میں یہودیوں کو آزادانہ طور پر آنے اور عبادت کرنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ اس سے سعودی عرب کا ٹورزم بڑھ جائے۔ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، وہاں پر کفار و مشرکین کو آنے کی اجازت دے دی جائے، اور وہ آنا شروع ہو گئے۔ لیکن اہل ایمان اس چیز کے لیے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے، بس اپنا ایک سافٹ امیج ڈیولپ کرنے کے لیے دنیا کو اپنا نرم مزاج دکھانے کے لیے اپنی غیرت کے معاملات پر بھی کمپرومائز کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اسلام اتنا سخت نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام اتنا نرم بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی جیسے مول کی ناک ہے اسے جہاں چاہے موڑ لیا اپنی خواہش کے مطابق۔ تو دین اسلام کے ساتھ ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ تو آج کی رات مجموعی طور پر جہاں ہمیں دیگر چیزوں کی طرف اپنی توجہ کو، اپنے دھیان کو مبذول کرنا ہے، وہاں اس چیز کی طرف بھی دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک فرد ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قبلہ اول بیت المقدس، وہ جگہ کہ جہاں تمام انبیاء کو آج کی شب اللہ تبارک و تعالی نے اکٹھا فرمایا، وہ جگہ جہاں تمام انبیاء کرام صفے باندھے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھی تھی، وہ جگہ اہل ایمان کے خون سے رنگین ہو رہی ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ کفار و مشرکین اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو مارنے کے لیے اسلحہ، بحری جہاز، ہوائی جہاز تمام پہنچا رہے ہیں، لیکن مسلمان اس قدر بے سر و سامانی میں ہے، اپنی غیرت، اپنی حمیت، اپنی بہادری، اپنا جذبہ جہاد اس قدر فراموش کر چکے ہیں کہ کفار تو گولہ و بارود پہنچا رہے ہیں، لیکن اہل ایمان
اپنے مسلمانوں کے لیے خوراک اور ادویات بھی نہیں پہنچا سک رہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کل معاملہ ہوا ہے، ابھی اسٹریٹجی بن رہی ہے اور مسلم ممالک اٹھیں گے، مسلم افواج اٹھیں گی اور وہ اپنے ان مظلوموں کی مدد کرے گی۔ ایسا بھی نہیں ہے، 4 ماہ سے زیادہ وقت گزر گیا ہے اور پھر یہ تو اس جنگ کو جاری ہوئی ہے، ورنہ یہودی تو کب سے قابض ہے۔ لیکن مسلمانوں کی اجتماعی بے حسی اور اجتماعی طور پر ایک اس عظیم چیز کو بالکل ہلکا لے لینا، یہ اپنے ایمان کے ہلکا ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ انبیاء کی جماعت کروائی، دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک بنی رہے گی، دوبارہ کبھی بھی یہ معاملہ درپیش نہیں آئے گا۔ کسی اور زمین کو یہ خصوصیت نہیں مل سکتی، نہ یہ خصوصیت حرم مکہ کو ہے، نہ مدینہ المنورہ کو ہے۔ یہ خصوصیت جو انفرادی طور پر اللہ نے عطا فرمائی کہ انبیاء کی جماعت اور رسول اللہ نے جس جگہ کروائی وہ بیت المقدس ہے، وہ اہل ایمان کا قبلہ اول ہے۔ اس کی افادیت، اس کا مقام ہمارے دلوں سے کم ہوتے ہوتے اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہم وہاں پر ہونے والے ظلم کے بارے میں خبر بھی سننا گوارا نہیں کرتے، اور ہم یہ کہہ دیتے کہ ہم سے یہ تو دیکھا ہی نہیں جاتا، ہم سے تو یہ بات سنی ہی نہیں جاتی۔ جب ہم کسی غمخوار کی غمخواری نہیں کرتے، اس کی اذیت کی جو تصویر ہے اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں، تو ہمارے اندر کا ضمیر آخر کب ہم کو جھنجھوڑے گا کہ جن لوگوں نے ظلم کرنا تھا انہوں نے امت مسلمہ کے ہاتھ پاؤں اس طرح سے ڈیموکریسی کی رسی کے ساتھ باندھ دیے ہیں کہ ہماری حکومتیں نہ رہی، بلکہ یہ یہود و نصارہ کی حکومتوں کے سہولت کار بن گئی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہ رہی، بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ایک ذیلی تنظیم بن کے رہ گئی کہ جنہوں نے مسلمانوں کا بہتا ہوا خون، ان کے جسم کے اڑتے ہوئے چیتھڑے دیکھے، لیکن ان کی رگوں میں ایمان کے خون نے جوش نہ مارا۔ ہماری افواج، ہماری سپاہ اس قدر بزدل واقع ہوئی کہ کسی بھی معاملے میں جو ان کا نہ بھی ہو اس میں بھی بولتے ہیں، لیکن یہ سراسر معاملہ اہل ایمان کا معاملہ ہے، اور یہ جنگی معاملہ ہے کہ اہل ایمان پر جنگ مسلط ہے، لیکن جنہوں نے ہتھیار اٹھانے تھے ان میں بھی وہن کا مرض پڑ گیا، حب مال اور موت سے نفرت ان کی رگوں میں سرایت کر گئی، تو وہ بھی اپنے مورچوں سے نکلنا تو دور کنار آواز بھی نہ نکال سکے۔ تو سفر معراج کی اس رات میں عرض معراج کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے معراج کے قصیدے پڑھتے جائیں، سفر معراج میں حضور کی رفعت شان بلند کرتے جائیں، اسے پڑھ کے محظوظ ہوتے جائیں، سن کے اسے سر دھنتے جائیں، لیکن اس سرزمین معراج پر جو خون ہو رہا ہے اسے ہم فراموش کر دیں۔ ہم رسول اللہ کے معراج کا جشن منائیں اور عرض معراج پر ہونے والے خون کو فراموش کر دیں تو یہ یقیناً بے ضمیری ہے۔